الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، مختصر زیادہ لمبا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ویسے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ تھا۔ ضمناً ایک بات سمجھانا ہے پہلے کہ ابھی عشاء کی نماز جو پڑھی گئی، غلطی کی وجہ سے نماز دہرا لینا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال دیانت اور خوف خدا کی علامت ہے۔ عیب تو اس وقت ہوتا کہ آدمی کو معلوم ہے کہ میری نماز فاسد ہو گئی، پھر بھی وہ عزت بچانے کی نیت سے، بدنامی کے ڈر سے کہ کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے، اس نیت سے ظاہر نہ کرنا اور جو نماز نہیں ہوئی ہے اسے ویسے ہی رہنے دینا، یہ سب سے بڑی خیانت کی بات ہوتی۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی تو جو سچا دیندار آدمی ہے وہ یہی کہتا کہ بھئی اگر ہمیں بتا دیتے تو ہم اپنی نماز دہرا لیتے، بعد میں پھر اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے، وہاں کون ذمہ دار ہوگا۔ اس واسطے نماز کا دہرا لینا عیب نہیں ہے، بلکہ اپنی دیانتداری اور دینداری کی علامت ہے۔ شریعت کا اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے، عبادت سر سے اتر جانا اصل نہیں ہے، عبادت درست ہو جانا اصل ہے۔ ذمہ داری پوری ہو جانا اصل نہیں ہے، ذمہ داری قبول ہو جانا اصل ہے۔ اور جو غلط نماز پڑھی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے نماز فاسد ہو جائے تو پھر نماز کو دہرانا شریعت کی طرف سے ہی فرض ہے۔ اب شریعت کا ہی حکم آ جاتا ہے ایسے موقع پر کہ دہرا لی جائے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ بہت سی مرتبہ بہت سے اہل اللہ سے بھی، بلکہ صحابہ اکرام سے بھی ہوا ہے۔ بعض مرتبہ صحابہ اکرام سے بھی نماز میں غلطی ہو گئی تو انہوں نے بھی دہرائی ہے۔ ہم اس بات پر قیاس نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ نماز دہرائی۔ جس وقت نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی اس وقت آپ علیہ السلام نے 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیے اور صحابہ اکرام کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور بات چیت ہونے لگی۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز ہی مختصر کر دی گئی کہ 4 تھی اب تک، اب اللہ نے 2 کر دی ہے، چونکہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے 2 ہی پڑھایا، یا ایسا ہوا ہے کہ نماز تو 4 ہی رکعت ہے لیکن آپ سے بھول ہو گئی ہے۔ یہ پوچھا ان صحابی نے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا رسول اللہ یا نماز ہی مختصر ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی نہ نماز مختصر ہوئی نہ میں بھولا ہوں، سب صحیح پڑھایا ہوں۔ تو پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، ایک دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، اس واسطے کہ آپ 2 ہی پڑھائے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں 2 ہی رکعت ہوئی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر بقیہ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہاں چونکہ اس وقت نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی
اس واسطے بات چیت ہوئی، پھر نماز بھی ہوئی۔ اب وہاں آپ علیہ السلام سے جو بھول ہوئی ہے وہ ہماری بھول کی طرح نہیں ہے۔ ہم دنیا کی غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، ٹینشنوں میں پڑے رہتے ہیں، اپنے اپنے کام دھندوں میں پڑے رہتے ہیں، اس واسطے ہم سے غلطی اور بھول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام جنت کے شوق میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب وہ جنت کا غلبہ، جہنم کا غلبہ، اللہ کی یاد کا غلبہ رہتا ہے تو اس سے بھی آدمی کو بھول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا بھولنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھولنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بھول انسان سے ہو جاتی ہے، تو اس واسطے اس پر ایسا ہمیں تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرح کا بوجھ والا معاملہ سمجھ میں آئے۔ آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ انسان اچھے بہترین کپڑے پہن کے کبھی دولہا بن کے نکاح کے لیے نکلتا ہے، کبھی فنکشن کے لیے نکلتا ہے، اچانک کوئی گاڑی آئی اور کیچڑ اوپر اڑ گیا تو کیا کرتا ہے؟ پھر واپس جاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ اب یہ نہیں بولتا کہ نہیں اب پہن لیا بس ختم، کیچڑ اڑو کچھ بھی اڑو ایسے ہی جاؤں گا، ایسا تو نہیں کرتے۔ تو وہاں پر جیسے اپنے جسم کی صفائی مطلوب ہے تو پھر آدمی واپس لوٹتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف زحمت ہوتی ہے، لیکن چاہتا تو یہی ہے کہ بھئی صاف ستھرا رہے۔ تو جیسے نماز ویسے کپڑوں میں چاہتے ہیں ویسے نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ دکھتا ہے اس واسطے وہ تکلیف برداشت ہے، یہ نہیں دکھتا ہے اس واسطے یہ تکلیف برداشت نہیں ہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلطی ہو جانے پر بندہ مان لینا کہ ہاں واقعتاً غلطی ہوئی ہے۔ یہ بھی جن سے غلطی ہوئی وہ بھی مولانا بن رہے ہیں، اگر وہ بولتے کہ نہیں فتویٰ دیکھیں گے، مفتی صاحب سے معلوم کریں گے، فلاں کریں گے، یہ ہو جا سکتا، گنجائش ہو سکتی، نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے؟ اختلاف ہوتا۔ آدمی مان لینا غلطی ہو کہ بھئی واقعتاً دہرانی چاہیے، معنی بدل جاتا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس سے جہنمی لوگ فاسق ہوتے ہیں مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ غلطی مان لینا آدمی کی اخلاص اور عاجزی کی علامت ہوتی ہے، غلطی چھپا لینا یا تکبر کی علامت ہوتی ہے، لاپرواہی کی علامت ہوتی ہے۔ اس وقت کی بات نہیں ہے، جب بھی کہیں بھی کسی بھی مسجد میں کسی بھی امام سے اس طرح کی غلطی ہو جائے کہ نماز دہرانا پڑے تو اس سے امام پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ ہم دیکھ لیں، ہم 8-10 صورتیں آتی ہیں پوری زندگی میں، اس میں بعض مرتبہ بھول ہوتی ہے۔ یہ تو پورے قرآن کے حافظ ہیں، انہیں کیوں بھول نہیں ہوگی؟ 10 صورتوں سے آگے نہیں بڑھے اب تک، جو بیٹھ کے حلقوں میں سیکھے، اس سے آگے 11ویں سورے پہ نہیں آئے۔ یہ تو پوری قرآن یاد کرنے والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ کبھی بھی نماز لوٹانا پڑے تو یہ جملہ نہیں بولنا کہ آج امام سے غلطی ہو گئی نماز لوٹانا پڑا، بلکہ یہ جملہ بولنا آج نماز کی اصلاح ہو گئی، غلطی ہو گئی تھی پھر اس کی اصلاح ہو گئی، اسے درست طریقے سے پڑھ لیا گیا۔ لوٹانا پڑا کا مطلب یہ ہوگا کہ بوجھ تھا، نہیں چاہ رہے تھے، اس واسطے کرنا پڑا۔ اور غلطی مان کر دہرا لینا کمزوری نہیں ہے، تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ اس واسطے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر نماز دہرا لی گئی ہے تو کوئی بوجھ اور عیب والی بات نہیں ہے، تقوی طہارت والی بات ہے کہ آج ہماری نماز، اب جو نماز ہم پڑھے ہیں اس کا ثواب ملا کہ نہیں ملا، جو وہ غلطی سے جو ہو گئی ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی اور وتر پڑھی اس کا بھی ثواب مل جائے گا، البتہ فریضہ ادا نہیں ہوگا تو ثواب تو بہر صورت مل جائے گا۔ عاجز بھی یہاں آنے سے پہلے میں اپنی عشاء کی نماز 8:15 بجے پڑھ کے سنت نفل وتر سب پڑھ کے آئے ہیں، پھر بھی دوبارہ جماعت کھڑی ہوئی تو نفل کی نیت سے کھڑے ہو گئے، تو کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بوجھ کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم تو نفل کی نیت سے کھڑے ہو گئے، آپ تو پھر بھی فرض کی نیت سے کھڑے ہونا ضروری تھا، تو نفل والا کھڑے ہو سکتا ہے تو فرض والے کو کھڑے ہونا کیا مشکل بات ہے؟ یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی سے تراویح میں غلطی ہو جاتی ہے تو بھی لوگ بوجھ سمجھ جاتے ہیں، فرائض میں غلطی ہو جاتی ہے تو بوجھ سمجھ جاتے ہیں، اس میں بوجھ نہیں سمجھنا۔ آپ کبھی کبھار دلہا نکاح ولیمے کے لیے شیروانی سلوایا، بعض کہیں ٹائٹ ہو گئی، کہیں تھوڑا یہ ہو گیا، تو پھر یہاں سے کنگ کوٹی جاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، 1 گھنٹہ ٹائم دیتا ہے، سلا کے لاتا ہے، اس پورے ٹائم میں 3-4 گھنٹے آدمی کے ویسٹ ہوتے ہیں، لیکن شیروانی ہونا چاہے اندر پریشانی ہو، تو یہ جو حالت ہے کہ اوپر شیروانی اندر پریشانی، یہ سب کی ہے، چاہے سیاسی لیڈر ہوں یا عام لوگ ہوں، سب کی حالت یہی ہے۔
اوپر شیروانی اندر پریشانی ہے. تو یہ جو آدمی برداشت کر لیتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی برداشت کر لینا چاہیے کہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. یہ بات ضمناً آ گئی تھی. دوسری جو بات آج کی مناسبت سے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، شب معراج کی مناسبت سے ہم لوگ ہر سال اس طرح جڑتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک کی سیر کرائی، اور آسمانوں سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمانوں کی سیر کرانا، اور اس کا وہ معجزہ اور قدرت اللہ تعالیٰ کا ہمارے ایمان کی تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ عطا کیا. اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے ایک اہم سبق یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، انسانوں کی بالخصوص مسلمانوں کی ترقی زمین پر محنت کرنے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی ترقی آسمان والے کو راضی کرنے میں ہے. اللہ نے معراج کی رات رسول اللہ کو آسمانوں پر بلایا اور یہ بتایا کہ حالات کتنے بھی گھرے ہوئے ہیں، لیکن ترقی کے لیے تعلق اوپر سے ہونا چاہیے. ترقی کے لیے اگر یہاں سیاسی لیڈر سے تعلق، یہاں مالدار سے تعلق، یہاں فلاں سے تعلق رہے گا، لیکن اوپر والے سے تعلق کٹا ہوا رہے گا تو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ زمین پر یہ صحیح ڈھنگ سے محنت کرتے ہیں، نہ آسمان والے سے صحیح تعلق رکھتے ہیں. جیسے پڑھنا چاہیے ایجوکیشن میں ویسا نہیں پڑھتے، مارکیٹ میں جیسے اخلاق سے رہنا چاہیے ویسے اخلاق سے نہیں رہتے، جیسی سچائی امانت داری نبھانا چاہیے، جھوٹ دھوکے سے جیسے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، قرض لے کر دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان معاملات میں بھی صاف رہتے اور یہاں اللہ سے تعلق میں بھی صاف رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ترقی دیتا. مسلمان کا حال یہ ہے کہ نہ اسے اخلاق کی طرف توجہ ہے، نہ معاملات کی طرف توجہ ہے، نہ زبان کی صفائی ہے، نہ اللہ سے تعلق مضبوط ہے. اس واسطے کتنے مسلمان پریشان زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو چوری اور جھوٹ پر زندگی گزار رہے ہیں. معراج کی مناسبت سے عام طور سے یہی ہوتے آیا ہے اب تک کہ آپ علیہ السلام کا سفر کہاں سے شروع ہوا، پھر بیت المقدس حاضری ہوئی، پھر 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے معراج میں کیا کیا واقعات دیکھے. یہ ساری چیزیں عام طور سے ہر سال بیان کی جاتی ہیں. اس سال ارادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے نکاتی شکل میں 5-7 باتیں ذکر کی جائیں. معراج مصطفیٰ سے ہمیں کیا سبق ملا، سبق نمبر وار 1 2 3 4 اس طرح ذکر کر دیا جائے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ نکات سمجھ میں آئے تو اس سے پہلے جتنے سالوں میں ہم قصہ بیان کیے وہ واقعتاً یاد ہے بولے جیسا. اگر یہ نکات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بولنا بیکار ہوا، اب بولنا بھی بیکار رہے گا. یعنی اس سال بھی اگر میں پورا قصہ سناؤں تو وہ قوم جو پھر سال ہونے تک بھول جاتی ہے اسے سنا کے فائدہ ہی کیا ہے. اگر یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے، یاد ہے تو جو سمجھنا ہے وہی ہم سمجھا دیں گے کہ بھئی مقصود کیا ہے قصہ سننے سے. قصے کہانیاں سننے سے الف لیلا کی کہانی سنا کر مزے لینا تو نہیں ہے، قصے کہانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا پوائنٹ کی بات معلوم ہوئی ہے. اس لیے آج کے 2-3 باتیں ذکر کرنی تھی. ان میں سے پہلی بات ہمیں جو نکات معراج مصطفیٰ سے سمجھنے چاہیے ان میں سے مختصر، ویسے تو ایک رسالہ ہی ہے معراج مصطفیٰ کے 40 سبق کے نام سے. اس میں آپ علیہ السلام کے معراج کے واقعے سے ہمیں 40 سبق ملتے ہیں کہ انسان مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے. وہ سارا اگر بیان کیا جائے گا تو اس کے لیے صبح کی اذان ہو جائے گی 40 سبق سنتے سنتے. اس لیے مختصراً اسباق ذکر کیے جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے معراج مصطفیٰ سے مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلایا تو اس کا مقصد یہ ہے، پہلی چیز ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا. تسلی دینا اس واسطے کہ جن حالات میں آپ علیہ السلام گھرے ہوئے تھے، یعنی ادھر چچا کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کا بھی انتقال ہو گیا، پھر طائف والوں نے پریشان کیا اور پتھر مارے، ادھر مکے والوں نے ستانا شروع کر دیا، تو اس طرح کے کئی حالات تھے. تو آپ علیہ السلام گویا کہ انسانوں میں ایک طرح سے بے سہارا ہو گئے تھے، بے چینی کی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر تسلی دی کہ اگر دنیا والے آپ کو تسلی نہیں دیں گے تو آسمان والا آپ کو تسلی دے گا. تو پہلی چیز معراج مصطفیٰ ہونے کی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں امت کی عزت بھی ہے.
کہ جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی نبی آسمانوں پر زندہ نہیں گیا ہے، اللہ نے انہیں بلایا نہیں ہے، صرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بلایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی قوم ہے، کوئی پارٹی ہے، اس کا لیڈر اگر کہیں اچھی تقریر کر لے اور کہیں اچھے سیٹ سے جیت جائے تو ساری پارٹی کے لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جیتا نہیں ہے، انہیں تو صرف 500 روپے ملے ہیں بس، انہیں صرف 1000-2000 روپے ملے ہیں بس، پھر بھی ناچیں گے کودیں گے کیونکہ ان کا لیڈر جیتا ہے۔ تو 500-1000 روپے پہ ناچنے خوش ہونے والوں کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، کسی نبی کو نہیں بلایا۔ تو اس میں دوسرا مقصد ہے امت کی عزت افزائی دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارکان اسلام فرض فرمائے ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ نماز اللہ تعالیٰ کو عطا کرنا تھا، تو اللہ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلا کر نماز جیسی نعمت عطا کی۔ دوسری بات اس میں سمجھنا ہے کہ نماز ایک واحد عبادت ہے جو اللہ نے آسمانوں پر عطا کی ہے، باقی ساری عبادتیں اللہ نے زمین پر عطا کی ہیں۔ آپ علیہ السلام زمین پر تھے تبھی حج فرض ہوا، تبھی روزہ فرض ہوا، تبھی زکوٰۃ فرض ہوئی۔ نماز فرض ہونے کا معاملہ آیا تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہی آسمان پر بلایا۔ تو اس سے اہمیت سمجھ میں کیسے آتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو 1500 روپے بھجوانے ہیں، آج کل تو آن لائن بھی ہے، اس سے پہلے جب آن لائن نہیں تھا تو آدمی منی آرڈر سے بھجاتا تھا، پوسٹ کے ذریعے سے بھجاتا تھا۔ تو 1500 روپے آپ کسی بھی بچے کے ہاتھ دے کے بولیں گے لے جا کے وہ چاچا کو دے دو، وہ ماموں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ لیکن اگر آپ 1,00,000-2 لاکھ روپے بھجوانے ہوں تو اب اس بچے کو بیچ میں نہیں رکھیں گے، اسے بولیں گے کہ نہیں میں خود بھیجاتا ہوں، یا ان کو خود بلا لیتا ہوں کہ آئیے اماؤنٹ زیادہ ہے آپ خود آ کے لے جائیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے اس میں بیچ میں واسطے رکھے نہیں جاتے۔ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فرشتوں کو واسطہ نہیں رکھا، ڈائریکٹ ہمارے نبی کو بلا لیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے نماز جیسی نعمت کو دینے کے لیے نبی کو آسمانوں پر بلایا، وہی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد آنے تیار نہیں ہیں۔ جس نماز کو عطا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو آسمانوں تک جانا پڑا، وہی نماز ہم پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک آنے تیار نہیں ہیں، تو ہمارے نزدیک نماز کی کس قدر ناقدری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرض کر دیتے اس امت پر جو احسان فرمایا کہ نماز آپ مسجد میں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دھمکی دی ہے کہ جو مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھے گا، من کرتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر ناراضگی ہے گھروں میں نماز پڑھنے والوں سے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے سہولت رکھی ہے کہ آپ ٹرین میں پڑھ لو، فلیٹ میں پڑھ لو، کھیت میں پڑھ لو، اپنے فارم ہاؤس پہ پڑھ لو، لیکن پھر بھی مسجد میں پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور دیکھیں جب بھی جگنے کی راتیں آتی ہیں تو ہر بار بولا جاتا ہے کہ بھئی صلاۃ التسبیح پڑھ لو، یا عمر قضا کی نمازیں پڑھ لو، یا کچھ نفلیں پڑھ لو۔ تو عام طور سے ہمارا مزاج یہ ہے کہ بیانات کے ہو گئے، بیان سنتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، مصافحے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اکثر طبقہ نکل جاتا ہے۔ ہمارا دھیان نماز کی طرف اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ اور وہ صحابہ اولیاء کی جماعت وہ تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے متعلق خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کوئی آدمی ولی ایسا ہی نہیں بنتا ہے، آدمی مجاور بننا الگ چیز ہے، ولی بننا الگ چیز ہے۔ ہر مجاور ولی نہیں ہوتا ہے، بغیر داڑھی کے بھی مجاور بن رہے ہیں، بلکہ شراب پی کے بھی مجاور بن رہے ہیں لوگ، تو مجاور ولی نہیں ہوتا ہے، مجاور تو بعض مرتبہ حرام خور ہوتا ہے۔ اگر کسی کو برا لگے تو معاف فرمائیں، کوئی بڑا لفظ نہیں ہے، حرام کھانے والے کو حرام خور بولتے ہیں۔ گالی نہیں ہے، اسے گالی مت سمجھیں، گالی سمجھنے سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی مول صاحب گالیاں دیتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ حرام ہے، خور کے معنی کھانے کو بولتے ہیں، خوردن کھانے سے خور وہ امر کا صیغہ شمار ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے ہمیں معراج سے جو سبق سیکھنا ہے، معراج سے ہمیں سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ قدرت کیا ہے؟
کوئی انسان بغیر کسی سبب کے آسمانوں پہ اڑ کے دکھائے؟ ایک فلائٹ بھی اڑنا ہو تو کتنے سالوں کے بعد ٹیکنالوجی کام آئی اور فلائٹ کو ہوا میں اڑایا جانے لگا. اور ہوا میں بھی اڑنے کی ایک لمٹ ہے فلائٹ کی بھی، اتنے اوپر اڑے گی، اس سے اوپر فلائٹ نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو پھر واپس نہیں آ سکتی. تو ٹیکنالوجی بھی ایک لمٹ تک ہی اوپر جائے گی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو بغیر کسی فلائٹ کے، بغیر کسی مشن کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ایک فرشتے کے ذریعے سے ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں تک لے گئے. کوئی عقل والا اگر سوچے کہ بھئی ایک انسان بغیر کسی ٹیکنالوجی کے کیسے آسمانوں پہ اڑ سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہے. سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہی ہے. یہاں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے کہ عقل میں نہیں آ سکتا، پھر بھی اللہ کی قدرت ہے، ماننا پڑے گا. اللہ کی قدرت ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے کیسے اڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، رسول اللہ نے حدیث میں بتایا، 7 آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہم مانیں گے. اس واسطے مانیں گے کہ پورا دین اور شریعت ہماری عقل کے حساب سے نہیں ہے، ہماری عقل شریعت کے حساب سے ہے. ہم کو اپنی عقل شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت ہمارے عقل کے تابع نہیں ہوگی. تو ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوں گے، عقل یہ بولے گی کہ حالات خراب ہیں، نہیں چل سکتے، یہ زمانے میں ترقی نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہمیں شریعت کی ہی ماننا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. عقل بولے گی سود لوگے تو ترقی کر جاؤ گے، عقل بولے گی پردہ چھوڑو، بے حجاب بے پردہ ہو جاؤ، ترقی کرو گے. عقل بولے گی لینڈ مافیا بن جاؤ، خوب لوٹو، جلدی مالدار بن جاؤ گے. عقل بولے گی لون لو اور جلدی ترقی کرو، بزنس کرو، مالدار بن جاؤ گے. یہ ساری عقل کے پینترے ہیں. شریعت بولے گی کہ نہیں، میراث لوٹ کے کھاؤ گے تو حرام ہے، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، لون لوگے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. جتنے احکامات ہیں ہر حکم میں عقل ایک طرف، شریعت ایک طرف. ہماری عقل کچھ اور بولے گی، اسے ہم شریعت کے تابع کریں گے تو ہی ہماری ترقی ہو سکتی ہے. چوتھی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمارے نبی کے مقام کو بھی ظاہر فرمایا. ہمارے نبی کا مقام دکھایا کہ اتنے نبیوں میں سے کسی نبی کو اللہ نے اتنے قریب نہیں بلایا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اس سے تمام نبیوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا، تمام نبیوں کو مقتدی بنا کر کھڑا کیا گیا اور ہمارے نبی کو امام بنایا گیا. اور آپ علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور جس آسمان پر گئے ہر آسمان پر وہ نبی آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے خود آگے بڑھے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ والد ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. تو چوتھی بات، اس سے ہمارے نبی کا مقام بھی ظاہر ہوا سارے نبیوں پر. پانچویں بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس معراج کے سفر میں آسمانی مناظر دکھائے، جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، فرشتے دیکھے، لوح محفوظ کا منظر، وہاں سدرۃ المنتہا تک رسائی، اور پھر جنت المعلیٰ اور دیگر وہ چیزیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچوں کو پڑھانا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، جنت میں جہنمیوں کے عذابات، جنت میں جنتیوں کی نعمتیں، جہنم میں دوزخیوں کے عذابات، یہ سب اللہ نے دکھائے اور آپ علیہ السلام نے امت کو بتائے. اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، جنت کی نعمتیں بھی برحق ہیں، دوزخ کی عذابات بھی برحق ہیں. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نیکیوں پر جنت ملے گی، گناہوں پر عذاب ملے گا، اس بات کا عقیدہ رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور وہ اس سفر سے معلوم ہوا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا ہے. تو ہمیں اس جنت کی تیاری کرنا اور اس دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کا معاملہ فرمایا اس واقعے کے ذریعے سے. کیا ہوا کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا فرمائی، لیکن اس امت کے اندر 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، تو اللہ نے کم کرتے 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 5 نمازیں کر دی. لیکن ثواب کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں ہی پڑھے گی، لیکن ثواب اسے 50 نمازوں کا دیا جائے گا. تو کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر. آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک جو بھی 5 وقت کی نماز کا پابندی ہے، گویا کہ وہ 50 وقت کا ثواب کما رہا ہے.
اللہ نے کتنا احسان کیا. اس کے باوجود بھی ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لیں, فجر کی نماز دیکھ لیں, ظہر کی نماز دیکھ لیں, بڑی بڑی مسجدیں دیکھ لیں, کتنا ہماری نمازوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا انعام فرمائے, 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب, پھر بھی کتنی غفلت نماز سے متعلق کی جا رہی ہے. 7ویں بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے. کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی, غم ہمیشہ نہیں رہتا, بیماری ہمیشہ نہیں رہتی, فاقہ ہمیشہ نہیں رہتا, قرضوں کی زندگی ہمیشہ نہیں رہتی, ٹینشن ہمیشہ نہیں رہتا. آدمی جب بھی مصیبت میں گرفتار ہے تو سمجھنا چاہیے رات آتی ہے, جیسے جیسے گزرتی جائے گی دن قریب آتا جائے گا. رات کا اندھیرا تیز ہونے کا مطلب ہے کہ دن کا اجالا قریب آ رہا ہے. اس لیے جیسے حالات خراب ہوتے جائیں تو آدمی نا امید اور کمزور پڑنے کے بجائے اور امید رکھنا چاہیے کہ جتنا حالات خراب ہوں گے اتنا جلدی امید ہے کہ انسان اچھے حالات کی طرف آگے بڑھے گا. اب آپ دیکھیں, انسان بچہ رہتا ہے, جوان ہوتا ہے, جیسے جوانی آگے بڑھتی 35 سال کے ہو گئے, اب بالکل پہلوان قسم کے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد 35 سال سے جب آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا, اور آگے جوانی آتی جائے گی. جیسے جیسے آدمی عمر آگے بڑھتا جائے گا حالات بدلتے جائیں گے. ایسے ہی اگر آپ قرضوں میں گھرے ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ پریشانیوں میں ہیں, آپ کو کوئی ٹارچر کر رہا ہے, کوئی پریشان کر رہا ہے, یا آپ کے اس ملک میں کوئی حکمران, کوئی سی ایم, کوئی پی ایم, کوئی بھی لیڈر پریشان کر رہا ہے, کوئی بھی پارٹی پریشان کر رہی ہے, ان سب کی ایک جوانی کا وقت ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب مر کے جائیں گے, کسی کو یہاں پر زندہ رہنا نہیں ہے. جو جتنا دن دنا رہے ہیں ہم یہ راش بنا دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ان کو نکال دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, یہ سب ختم ہونے والے ہیں. کوئی ہمیشہ یہاں پر رہنے والا نہیں ہے. تو جتنی پریشانیاں دکھ رہی ہیں ان پریشانیوں سے نا امید ہونا, مایوس ہونا, اس کے بجائے اور امید رکھنا چاہیے. آپ سمجھیں اس وقت تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں پر 20 کروڑ کے آس پاس مسلم آبادی ہے. مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام اور صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ چاروں طرف سے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے اور وہاں مکہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے. ایک عورت کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, شرمگاہ میں برچھا مارا جا رہا ہے, پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کتنی چھوٹی جماعت رہی ہوگی, لیکن اس حالت میں اللہ کے احکامات پر جو جمے رہے, دین پر جو استقامت رہی, اللہ نے اسی جماعت کے ذریعے سے, اسی صحابہ کی تعداد کے ذریعے سے جو کام لیا ہے, ساری دنیا میں انہی صحابہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. تو اس وقت جو حالات ہمیں مشکل نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ لاکھ درجے مشکل حالات صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے, لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا تو اللہ نے انہیں آگے بڑھایا. ہم ان سے زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ یقین کی کمی ہے, وہ عمل کی کمی ہے, وہ تقوی طہارت کی کمی ہے. ایک حرام کا لقمہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حلال کے دروازے نہیں کھولتے ہیں. ہم بدکاری, زنا اور ناجائز تعلقات چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر حلال کے راستے اللہ تعالیٰ نہیں کھول رہے ہیں. اس واسطے ان مشکل حالات میں نا امید ہونے کے بجائے ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت سے عذابات دکھائے. بے پردہ رہنے والوں کا عذاب, شراب پینے والوں کا عذاب, سود کھانے والوں کا عذاب, غیبت کرنے والوں کا عذاب, نماز چھوڑنے والوں کا عذاب, کئی لوگوں کے عذابات دکھائے. ان سارے عذابات سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب دیا گیا. سود خور کو عذاب دیا گیا تو وہ دکھایا ہمارے رسول کو, تو ہماری ذمہ داری سود سے بچنے کی. بے نمازی کا عذاب دکھایا گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے اور نماز کے پابند ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کو بے پردہ رہنے والی عورتوں کا عذاب دکھایا, زنا کرنے والے مرد عورتوں کا عذاب دکھایا, زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب دکھایا, مختلف عذابات دکھائے. تو ان عذابات کی وجہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہیں. ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالی ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کا جو سفر ہوا کعبۃ اللہ سے ہونے کے بجائے مسجد اقصیٰ سے ہوا ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ معراج کا آغاز بیت المقدس سے ہوا ہے اور بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز اور قبلہ ہے.
آج وہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اسی بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر فلسطین کے معصوم، غزہ کے بے قصور نوجوان 3 سال 4 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ظلم نہیں بھولنا چاہیے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت اور ان کے حق میں دعا کا اہتمام بہر صورت جاری رکھنا چاہیے۔ ہم بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا یا یہودی پروڈکٹ یوز کرنے سے کیا ہوگا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن دل میں اتنی ہمدردی تو رکھو کہ آج بھی غزہ کے معصوم بچے، ابھی پرسوں کی 4-5 دن پہلے کی خبر ہے، ان حالات میں بھی 70-80 سال کی خواتین نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ 3 دن پہلے کی وہاں کی ایک خبر آئی کہ ان حالات میں بھی 70-80 سال کی عمر والی خواتین نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جنگ کا عالم ہے، فاقے کا عالم ہے، درمیان میں آپ نے دیکھا کہ اپنے خیمے ہیں اور بارش برس رہی ہے، خیمے اکھڑ کے جا رہے ہیں، نالے بہہ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک دوسرے کے پکڑے ہوئے اس نالیوں میں بہنے سے بچ کر اپنی جان بچا رہے ہیں، نہ سو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، پانی ان کے کندھوں تک آ رہا ہے، ساری رات کھڑے کھڑے انہوں نے گزارا ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ اوڑھنے کو بستر ہے، نہ کھانے کو لقمہ ہے۔ ان حالات میں ان کے وہاں کے معصوم بچے اور خواتین نے قرآن مجید کا حفظ نہیں چھوڑا، تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کس قدر ان کے نزدیک اللہ کے قرآن کی عظمت ہوگی۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ قبلہ جس کی حفاظت میں وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنی نسلیں قربان کر رہے ہیں، ہم ہمارے قبلے کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کی آبادی کی فکر نہیں کر رہے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ اس معراج مصطفیٰ کے سبق سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو مسجد اقصیٰ سے تعلق اور محبت اور پھر اپنی اپنی مساجد کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر سنایا کہ میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، دوزخ دیکھے، فرشتے دیکھے، عذاب دیکھے، تو کسی نے مانا، کسی نے انکار کر دیا۔ جو مانا وہ صدیق بن گیا، جو نہیں مانا وہ زندیق بن گیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو نبی کی مانے گا، ہر بات میں نبی کی مانے گا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اور صدیق کے صف میں شمار ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن کافروں اور نافرمانوں کے صف میں شمار ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرما دیا سود میں کبھی ترقی نہیں ہے، مان کر سود چھوڑ دیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کے صف میں شمار کریں گے۔ اگر نہیں مانے پھر بھی سود میں مبتلا رہے، نہیں مانے پھر بھی زنا میں مبتلا رہے، نہیں مانے پھر بھی بے حیائی کے کام کرتے رہے، اس زمانے میں جیسے نبی کی ماننے والوں کو کامیابی ملی، نہیں ماننے والوں کو ذلت کی موت آئی، آج بھی ماننے والوں کو عزت کی زندگی ہے، نہیں ماننے والے ہمیشہ ٹینشن اور ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اس واسطے نبی کی جو ہدایت ہمارے سامنے آئے اسے ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کرا دی، تو اللہ کی قدرت اتنی بڑی کہ وہ شارٹ ٹائم میں 7 آسمانوں کی سیر کرا دے۔ اس سے ہمیں وقت کی قدر سیکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی بہت مختصر وقت ہے، 60-70 سال، اس میں سے کسی کے 40 سال گزر گئے، اب 20-25 سال باقی ہیں، کسی کے 50 گزر گئے، اب 10-15 باقی ہیں، کسی کے 60 گزر گئے، کتنے باقی نہیں معلوم، کون کب دنیا سے چلا جائے گا نہیں معلوم ہے۔ اور جسے ہم سمجھتے ہیں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، بھئی ابھی پرسوں کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی صاحب نکاح میں شریک ہوئے، ولیمے کے لیے تیار ہو رہے تھے، بیڈ روم میں جا کے انتقال ہو گئے۔ نکاح میں شریک ہو کے آئے، آج کل ولیمے میں جانا ہے، ولیمے کی تیاری کے لیے سارا ڈریس وغیرہ چینج کر رہے ہیں، وہیں بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے سینے میں درد ہو رہا ہے، لیٹے اور وہیں انتقال ہو گئے۔ کیا پتہ چلا نکاح میں آنے والا ولیمے میں آنے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ موت کب کس کو دے دیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو وقت بہت کم ہے، ہر آدمی کو اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور نماز جیسے اہم عبادت کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے، خود بھی نماز کے پابند بننے کی کوشش کریں۔ یہ معراج سے متعلق جو 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی تھیں، ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے آئی ہے، اور 2 باتیں باقی ہیں۔ ان 2 باتوں کو مختصراً 20-25 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے ختم کیا جائے گا۔ تقریباً 10:30 یا 10 10:30 پہ بیان شروع ہوا ہے، 11:30 پہ ختم ہو جائے گا۔ 2 باتیں باقی رہ گئیں، 15-15 منٹ میں 2 باتیں بیان کر کے مکمل کر لیں گے۔ 2 باتیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہیں، ان میں سے ایک بات اصلاحی ہے اور ایک بات علمی ہے۔ علمی بات کیا ہے؟
نماز کے سلسلے میں 2-3 مسئلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ 2-3 مسئلے بتانے سے پہلے یہ پوچھ لوں کہ آپ قصے کہانیاں سننے کے موڈ میں ہیں یا مسائل سننے کے موڈ میں ہیں؟ تھوڑا زور سے بولیں۔ قصے کہاں جو ہمارے جمعہ کے بیان میں شریک ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ اور طلب کی برکت سے قرآن کی تفسیر بھی اس میں آتی ہے، حدیث کی تشریح بھی آتی ہے، اور اقوال سلف بھی آتے ہیں، قصے کہانیاں بھی آتے ہیں، پورا 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اور آپ کے صدر صاحب کو اور ہمارے صدر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں کہ 1 بجے ختم کر دیا جائے، اور اتنا نافرمان خطیب نکلا ہوں کبھی ختم نہیں کیا ہوں، 1-2 منٹ آگے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ بعض شاگرد استاذ کے ایسے نکلتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ہوتے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن تھوڑے شریر ہوتے ہیں۔ میں انہی شریر خطیبوں میں سے نکلا ہوں جو 1-2 منٹ آگے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ خیر مجھے اس امید سے بڑھ جاتا ہوں کہ آپ حضرات معاف کر دیں گے، 1-2 منٹ درگزر کر دیں گے۔ آج جو بات مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے، پہلا مسئلہ 2-3 مسئلے بھی نماز سے متعلق ہی ہیں۔ یہ اس واسطے ذکر کرنا ہے کہ معراج سے متعلق جو سب سے عظیم تحفہ ملا ہے وہ نماز کا ہی ملا ہے۔ نماز کے اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی تاکید پر بیان ہو چکا ہے اور ہوتے بھی رہتا ہے، ابھی بھی اس کی تاکید پر ذکر بھی آیا ہے۔ مسائل کے سلسلے میں تھوڑی غفلت برتی جاتی ہے، تو وہ مسائل جو عوام کے درمیان میں مختلف ہی ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا ذہن بعض مرتبہ بگڑ جاتا ہے، یوٹیوب وغیرہ پر بعض ایسے ویسے علماء کو اور یا اسکالرز کو سن کر کے نماز کے مسائل کے بارے میں آپس میں پریشان رہتے ہیں، تو وہ 2-3 مسئلے ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صف باندھنے کی ترتیب کیا ہے؟ صف میں کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ صف میں کھڑے ہونے کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونا، یا نیچے ٹخنے سے ٹخنا لگا کے کھڑے ہونا، کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 پیروں کے درمیان میں کتنا ڈسٹینس، فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے صف سیدھی کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر صف سیدھی کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، اگر اپنی صفیں درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا دلوں کے سیدھا رہنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دل ٹیڑھے ہو گئے تو آدمی کوئی بات ماننے تیار نہیں ہوتا، ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے۔ تو صفوں کی درستگی دراصل دلوں کی درستگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر صفوں کی نماز کی صفیں درست نہیں ہوگی تو نمازیوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے، نماز کا تعلق رکھتا ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری صفوں کو ایسا درست کرتے تھے کأنما یسوی بہا القداح، جیسا کہ آپ علیہ السلام تیر کو درست کرتے ہیں، یعنی مطلب وہ لوہار تیر بنانے والا اس لوہے کو مار کر ہتھوڑی سے ایسے دیکھتا ہے کہ سیدھی ہے کہ نہیں ہے، پھر پلٹا کے دیکھتا ہے سیدھی ہے، تہاں تھوڑا اونچ نیچ نکلا وہاں پر مار کے اسے سیدھی کرتا ہے۔ جیسے کوئی تیر سیدھا ہونا چاہیے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہونا، ایسے صف بھی ایک تیر کی طرح ہونا چاہیے کہ کوئی پیچھے نکلا کوئی آگے نکلا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ آپ علیہ السلام اپنی تیر و کمان لے کر، اس زمانے میں کوئی لکڑی وکڑی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل مارنے والے ٹیچر رکھتے ہیں، جو بھی ہے لڑنے کے آلے ہیں، بھالا ہے، نیزہ ہے، کمان ہے، یہی آدمی کے ہر وقت ہاتھ میں رہتا تھا۔ تو جو ہاتھ میں رہتا تھا اسی سے آپ علیہ السلام صف سیدھا کیا کرتے تھے، اسی سے تنبیہ کر کے آپ علیہ السلام مصلیوں کی صف سیدھی کرتے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز صفوں کو سیدھی کرو، اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری، مجھے پیٹھ پیچھے سے بھی نظر آتا ہے کہ تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہیں، اس واسطے صفیں سیدھی کرو۔ اب جب صفیں سیدھی کرنے کی آپ علیہ السلام نے ہدایت فرمائی تو صحابہ صف کیسی سیدھی کرتے تھے؟ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ ہر صحابی دوسرے صحابی کو کندھے کو کندھا لگاتا اور پیروں کو پیریں ملاتا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں، کوئی 2 آدمی کھڑے ہو جائیں اور کندھے سے کندھا بھی لگائیں، نیچے پیر سے پیر بھی ملائیں، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔
اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی کھڑے آ کر کے دکھا دیں گے، آپ دونوں کھڑے ہو جائیں، کندھا نظر آئے گا، پیر نظر آئے گا، دیکھ لیں، آپ دونوں کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا بھی لگائیں، پیر سے پیر بھی لگائیں، پیر لگیں گے تو کندھا نہیں لگے گا، کندھا لگے گا تو پیر نہیں لگے گا۔ اگر یہ دو کا لگتا ہوا نظر آ جائے، تیسرے کو کھڑا کرو اور صاف سمجھ میں آ جائے گا، تیسرے کا تو کچھ بھی لگنا مشکل ہوگا پھر۔ تو مطلب کیا ہے؟ کندھے سے کندھا لگانا، پیر سے پیر لگانے کا مطلب ہے کہ صف سیدھی کرو، یہ مطلب ہے، نہ کندھا لگانا مقصود ہے نہ پیر لگانا مقصود ہے، بلکہ بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑنا ہے، صف سیدھی رہنا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ چنانچہ ان احادیث کی رعایت کے تحت میں یہ جو صف سیدھی کرنے کا مطلب ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، یہ جو کندھے سے کندھا، پیر سے پیر لگانے کا آپ نے حکم فرمایا، اس کی مراد یہ ہے کہ صف کی درستگی میں زیادہ مبالغہ کر کے صف درست کرو، اور صف کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ پر کرو، یہ مراد ہے۔ اب یہ جو شرح کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، بخاری کتاب لکھنے والے کے شارح، وہ شرح کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب پیر سے پیر لگانا نہیں ہے، کندھے سے کندھا لگانا نہیں ہے، صف سیدھی کرنا مراد ہے، بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑنا، یہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے تحت میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری میں، فیض الباری میں، یہ سب بخاری کی شروحات ہیں، ان سب میں انہوں نے یہی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب درست کرنے کی طرف توجہ دی جائے، پیر سے پیر لگانے کے جھگڑے نہ کیے جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت کی تشریح کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، راسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحادوا بالاعناق، صفوں کو خوب ملا کر قریب ہو کر کھڑے ہو اور باہم گردنوں کو برابر کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ملانا مراد نہیں ہے، برابر کر کے ایک دوسرے کی صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمارے جو بھائی ٹخنے سے ٹخنا ملانے پہ بلا وجہ کے پریشان ہوتے ہیں، انہیں اتنا زیادہ بھائی ہاتھ ملاؤ، دوستی کرو، یہ پیر سے پیر ملا کے دشمنیاں کھڑا کر دیے، نفرتیں کھڑا کر دیے، ارے ہاتھ سے ہاتھ ملانے تیار نہیں، پیر سے پیر ملانے لگ گئے۔ یہ پیر سے پیر ملانا جب سے شروع ہوا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیے، یہ وہ مسلک کا، یہ مسلک کا۔ حالانکہ امت کو ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا حکم تھا، دوستی کرنے کا، اتحاد کا حکم تھا، وہ چھوٹ گیا، پیر سے پیر ملا کے آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اس واسطے یہ اس سلسلے میں زیادہ آدمی کو شدت نہیں برتنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں بعض مرتبہ آدمی اگر پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتا ہے تو بیچ میں اتنی جگہ خالی ہو جاتی ہے کہ وہاں اور ایک چھوٹا بچہ کھڑے ہو سکتا بیچ میں۔ اگر ان کا 2 سال کا بچہ ہے جو اس طرح پیر پھیلا کے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ بھائی اتنا زیادہ پیر پھیلانے کا تو حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، نامناسب خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ سب سیدھے شریف انسان بن کے کھڑے ہوں گے تو بیچ میں 4-5 آدمیوں کی جگہ مل جاتی ہے۔ تو اس طرح کھڑے ہونے کی شریعت میں مناسب طریقہ بھی نہیں ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے۔ اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آدمی کو جو حیت اچھی دکھتی ہے، وہ حیت وہ ہے جو آدمی نارمل حالت میں کھڑا ہوا دکھے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کو شادی کرنا ہے، جس کی ہو گئی ان کو نہیں بول رہے ہیں، جس کی کرنا ہے، اب جس کی ہو گئی وہ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کفن کے ساتھ تیار رہیں، چونکہ اس زمانے میں ایک جہاد ہے، یہ جان جا سکتی ہے، چلے گئے تو شہید، واپس آ گئے تو غازی۔ تو جس کی ہو گئی ہے ان کے لیے نہیں بول رہے ہیں، جس کی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے بول رہے ہیں۔ تو جب وہ جاتا ہے بندہ کبھی فوٹو اٹھانے کے لیے، اب وہ کھڑے ہوتا ہے فوٹو اسٹوڈیو میں، تو کیسے کھڑے ہوتا ہے؟ ابھی نارمل حالت میں کھڑے ہوتا ہے۔ اب وہ پیر پھیلا کے کھڑا ہوگا، حدیث میں یہی ہے، تو پھر وہ کون سی فوٹو لے گا بھائی؟ اوپر کی لوں کہ نیچے کی لوں؟ پریشان ہو جائے گا بھائی، کون سی فوٹو لینا کے لیے آیا آپ؟ تو آدمی نارمل حالت میں کھڑا ہوگا، اور نارمل حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو پیر زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں اگر کسی کا پیٹ زیادہ نکلا ہوا ہو یا کوئی تھوڑا لحیم شہیم ہو، موٹا تازہ آدمی ہو، تو وہ آدمی جب کھڑے ہوتا ہے تو نارمل سے بھی وہ پیر تھوڑے پھیلا کر ہی کھڑے ہوتا ہے۔
نماز میں بھی یہی شریعت کا حکم ہے کہ آپ نارمل حالت میں جیسے کھڑتے ہو ویسے ہی کھڑے رہو، نہ پیروں کو ملانا سنت ہے، نہ پیروں کو پھیلانا سنت ہے، فطری حالت پہ کھڑے ہونا ہی سنت ہے۔ وہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے راحت ہے۔ اگر شریعت یہ تاکید کر دیتی کہ دو پیر سے ملا کے کھڑے ہو جاؤ جیسے لیڈیز کھڑتی ہے، اس میں مرد کے لیے تکلیف ہو جاتی، چونکہ عام طور سے عورتوں کا پیٹ کم نکلا ہوتا ہے اور مرد کا ان کے مقابلے میں زیادہ نکلا رہتا ہے۔ ان کے نکلنے کی ٹائمنگ رہتی ہے جب وہ حمل سے رہتی ہیں، اس کے حمل کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں رہتی ہے، اس کی ڈیلیوری کا کوئی ٹائم ہی نہیں رہتا ہے، تو یہ بیچارہ اس کو تو ملانا مشکل ہی رہے گا، تو اس کے لیے حکم نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی آپ پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوں۔ ہم لوگوں کو صحت کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، صبح شام روزانہ تھوڑا واکنگ کریں تاکہ پیٹ اندر رہے، اندر نہ بھی صحیح کم از کم سینے کے برابر تو رہے، اس سے انسان اچھا دکھتا ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں صحت باقی رہنے کے لیے گولیوں سے زیادہ واکنگ اور آدمی کا ورک آؤٹ کرنا، تھوڑا بہت چلنا پھرنا، یہ صحت کے لیے ضمانت ہے۔ پہلے لوگ چلتے تھے زیادہ، سائیکل پہ چلتے تھے تو صحت مند رہتے تھے، اب بچہ گاڑی پہ آ گیا، اس واسطے دیکھو بچے کو بھی شوگر بیماری فلاں چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو نارمل حالت نماز میں کھڑے ہونے کی وہی ہے جس میں نہ زیادہ پھیلانا ہو نہ زیادہ ملانا ہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک روایت آپ سن لیں، ان ابن عمر کان لا یفرسخ ولا یمس احداہما الاخرى وقال بین ذلک۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تو دونوں پیروں کو نہ زیادہ پھیلا کر رکھتے نہ ایک دوسرے کو ملا کر رکھتے، بلکہ درمیانی حالت پہ رکھتے۔ تو جو ہم کہتے ہیں علماء 4 انگل کا فاصلہ رہنا، یہ 4 انگل پکی بات نہیں ہے، نارمل حالت میں 4 انگل رہتے ہیں، اگر آپ 4 انگل سے 8 انگل کر لو 10 انگل کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نارمل حالت میں جیسے کھڑتے ہیں ویسے کھڑے رہیں۔ تو جو ہمارے جو دوست ہیں وہ زیادہ پیر پھیلا کر رکھتے ہیں، ان سے ہمیں ان کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں صحیح ہے اور صحابہ ایسا کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ جو آج ذکر کرنا ہے نماز سے متعلق وہ ہے، نماز میں جب کھڑے ہو جائیں تو ہمیں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے۔ حدیث میں جو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی وہ حدیثیں ہیں جس میں نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنا چاہیے۔ اب ناف سے نیچے باندھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ دیکھیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے والد وائل ابن حجر سے نقل کرتے ہوئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ عربی عبارت ہے رأیت النبی یضع یمینہ علی شمالی تحت السرۃ، اور یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ روایت حدیث نمبر 3956 یعنی 59۔ تو اس میں ایک روایت ہوگی کہ یہ سند کے لحاظ سے بہت مضبوط اور ثقہ راوی سے مروی ہے۔ علامہ نیموی جو محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری یہ اہل حدیث عالم دین ہیں، ترمذی شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، تحفۃ الاحوذی اس کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم بن قطلبغہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث بہت جید ہے، استدلال کے قابل ہے۔ یہ بتانا اس واسطے ہے کہ ہمارے بعض دوستوں کی زبانوں پر چڑھا رہتا ہے ضعیف ہے چڑھا رہتا ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جو چڑھا ہوا ہے وہ تھوڑا اتار لیجئے، ورنہ چڑھنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں جو چڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر سند اس واسطے ذکر کی جا رہی ہے کہ جو آپ رٹا مار کے بول دیتے ہیں کہ ہمارے دوست کے ضعیف ہے، آپ جو شارحین حدیث لکھ رہے ہیں ان کو بول کے دکھائیں ضعیف ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مردوں کو اوپر واپس لوٹ کے آنے کی اجازت نہیں دی، اگر واپس لوٹ کے آتے تو پھر یہی اٹھ کے آگے خوب کٹائی کر دیتے۔ ہم اتنی تحقیق کر کے گئے کہ یہ حسن درجے کے جید کے فلاں ہیں، تم آج نیٹ پہ آ جا کے بول رہے ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور تیسری حدیث ہے وائل ابن حجر کی ہی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔
اس میں ہے اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے پکڑنا اور اسے ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں آپ علیہ السلام کے اخلاق میں شامل ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیری کرنا، نماز میں اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، وضع الیمن علی الیسری تحت السرۃ، اور یہ الجوہر النقی المحلی بالآثار کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم نخعی، یہ بڑے تابعی گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے، یہ سنت ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں یہ روایتیں سند کے لحاظ سے قابل اعتبار ہیں، اور جو حضرات ناف سے اوپر یا سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، صحیح حدیث محدثین کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کسی محدث کو نہیں مل سکی۔ اور عجیب بات آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگی، 4 مسلک ہیں پوری دنیا میں، 4 مسلکوں میں سے کسی مسلک کے امام کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہی نہیں ہے، کسی مسلک کے امام کے پاس۔ اگر کسی بھائی کو اس کے متعلق تفصیل کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس کتب خانہ ہے، ہم دکھا دیں گے۔ اس پر عاجز کا خود ایک مستقل محاضرہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں 1 گھنٹہ عاجز نے خود ریکارڈ کروایا ہے، اس میں 4 مسلکوں کا ذکر ہے کہ کسی مسلک کے امام کے پاس سینے پہ ہاتھ باندھنے کا سنت والا تذکرہ نہیں ہے، سینے سے نیچے ہے، سینے سے۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیں ائمہ حرمین کی ویڈیوز ابھی بھی آج بھی آتی ہیں، وہ حرم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہوئے، کسی امام حرم کو آپ یہاں پر ہاتھ باندھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ یا تو یہاں باندھیں گے یا تو یہاں باندھیں گے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ بھئی ہمارے علماء بتاتے نہیں حدیث کیا ہے، کہاں باندھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اس واسطے یہ 2 مسئلے آپ کے سامنے آئے۔ تیسرا مسئلہ، مسائل کی یہ بات بول کر مکمل کر لی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوں تو ثنا پڑھ کر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، خود قرات نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے ثنا پڑھ لیں، خاموش رہ جائیں۔ اب امام کی ذمہ داری ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی کریں گے، باقی پوری نماز وہی جہاں قرات کرنا وہ پورا کریں گے، ہمیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اب عشاء کی نماز ہوئی، امام نے نماز میں کیا پڑھا؟ بخاری شریف تو نہیں پڑھا، قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ پیچھے والے کو خاموش رہنا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ضم سورہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، تو اگر یہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے تو غیر قرآن نماز میں کیسے پڑھ سکتے؟ پھر تو قرآن ہی تو پڑھا جائے گا نماز میں۔ تو سورہ فاتحہ قرآن ہے، تو قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نماز کے بارے میں کہ باہر دوسری زندگی کے بارے میں، نماز کے علاوہ کی زندگی کے بارے میں؟ اس بارے میں محدثین مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام التفسیر محمد بن حسن النقاش، امام جساس رازی، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن تیمیہ، کئی محدثین فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کی قرات کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی نماز میں جب قرات کی جائے تو پیچھے، جب نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جب ہم امام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں تو پیچھے والے ساتھیوں کو خاموش رہنا چاہیے، نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کوئی نہیں پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ، جمہور کا قول جو کہ صحیح ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قال احمد، امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب نماز میں جب قرآن پڑھایا جائے تو پیچھے والوں کو خاموش رہنا چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی قرآن کی کہ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی اور ضم سورہ کرنا ہے۔ دوسری بات، دوسری حدیث، دوسری دلیل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور ہمیں ہمارے واسطے دینی طریقے بتائے کہ دین میں کیسے چلنا چاہیے، نماز کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس میں یہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرے، فَإِذَا كَبَّرَ، امام جب اللہ اکبر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات شروع کر دے، فَانصِتُوا، خاموش رہ جاؤ، صاف فرمایا فَانصِتُوا، خاموش رہ جاؤ، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ سورہ فاتحہ ختم پر آ کر وَلَا الضَّالِّينَ کہے، فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا؟ امام جب قرات شروع کرے تو کیا کرنا چاہیے پیچھے والے کو؟ اگر پیچھے والے کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا تو پھر آپ کا جملہ یہ ہوتا وَإِذَا قَرَأَ فَقْرَؤُوا، کیونکہ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَقْرَؤُوا، وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ قرات کرے تو تم بھی قرات کہو، حالانکہ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ پیچھے والے کو خاموش کھڑے رہنا چاہیے۔ تیسری دلیل دیکھیے، 2 دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل کیا ہے؟ اسے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، اس واسطے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ تیسری دلیل آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت ہے نسائی شریف کی، علامہ نیموی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ امام اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں، ہم اپنا کام کرتے رہتے، آپ اپنا کام کرتے رہو، اس واسطے امام نہیں بنایا جاتا، آپ کرتے رہیے، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ تو امام اس واسطے ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ بنا ہی اس واسطے کہ وہ پڑھے، وہ کہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تیسری حدیث ہو گئی۔ اب 1-2 آثار آپ دیکھیں کتنی خطرناک جملے بعض حضرات نے استعمال فرمائے ہیں کہ قرات کرنے والوں کے سلسلے میں۔ نمبر 1، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس کا امام ہے اس کی قرات تمہاری بھی قرات ہے، تمہیں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرح معانی الاثار کی روایت ہے۔ بعض حضرات نے یہ جملے نقل کیے ہیں کہ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ لیت الذی یقرأ خلف الامام ملیا فاہ بالتراب، کاش جو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ اگر یہ عبادت ہوتا اور یہ واجب عمل ہوتا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں فرماتے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ یا ضم سورہ پڑھنے والے کے منہ میں مٹی بھر دی جائے، تو مطلب ناراضگی کا اظہار ہے۔ اور یہ فرمانے والے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اور روایت شرح معانی الاثار کی ہے۔ علامہ نیموی نے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے، یعنی ضعیف نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، کیا بات فرمایا؟ سب سے پہلی بدعت امام کے پیچھے قرات کرنے کی ایجاد ہوئی ہے امت میں۔ چنانچہ دیکھیں اول ما احدثوا القراءۃ خلف الامام، پہلی چیز جو امت میں بدعت کے طور پہ ہوئی ہے وہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نبی کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ آپ خود تھوڑا اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ ہیں۔ تو کیا مجال کسی صحابی کی رسول اللہ آپ پڑھتے رہیں میں اپنا پڑھتا رہوں گا؟ ہر کوئی یہ من کرے گا کہ بھئی رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے۔ اس سے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب صحابہ نبی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ نبی کی قرات سنیں گے یا اپنی قرات پڑھیں گے؟ وہ نبی کی قرات سنیں گے نا، تو جب نبی کی قرات سنیں گے تو اپنی کیسے پڑھیں گے؟ جب خاموش رہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ نبی کے پیچھے خاموش رہے، تو مقتدی کو بھی امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے۔ اور ایک عجیب دلیل معراج کی مناسبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تمام نبیوں کو امامت فرمائی، اور سورہ فاتحہ صرف اس امت کو ملا ہے، دیگر نبیوں کو نہیں ملا۔ پیچھے اگر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوتا تو تمام نبیوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں سمجھے؟ بے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے اور نماز پڑھائی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ سورہ فاتحہ صرف اس امت کو ملا ہے، دیگر امتوں کو نہیں ملا۔ اور سارے نبی جو پیچھے کھڑے ہیں
انہیں تو سورہ فاتحہ نہیں ملا، تو اس نماز میں نبیوں نے سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، پھر بھی نماز ہو گئی تو نماز صحیح ہوئی، نماز صحیح ہو گئی۔ تو معلوم ہوا بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کے بھی جب امام کے پیچھے ہوں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ارے جب نبی کے پیچھے نبی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو میرے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیوں نہیں نماز صحیح ہوگی؟ نبیوں کی صحیح ہو جاتی ہے۔ اب جو بولتے ہیں وہ بنیوں کی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں بھائی؟ نبیوں کی صحیح ہو رہی ہے۔ تو اس واسطے اس سلسلے میں شدت نہیں برتنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت اسود کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق کی۔ حضرات صحابہ میں دیکھیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، یہ سارے حضرات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ تو جو ہم منع کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے حنفی نماز ہے، مقلدوں کی نماز ہے، فلاں نہیں ہے، ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی پروف ہے، ادھر بھی قرآن حدیث ہے، اس واسطے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پڑھیں، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ پڑھیں، لیکن جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو کونی ٹھوک ٹھوک کے اسے پوچھتے رہیں آپ قرات نہیں کر رہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ ایسا ٹھوکتے رہیں، وہ غصے میں آ گیا، وہ ٹھوک دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھئی۔ جب ان کے پاس بھی دلائل ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا آپ کر لیجئے۔ یہ وقت تو وہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ بھئی آپ ان چیزوں میں آ کے جھگڑا کرتے رہیں، اس کی تشکیل کرتے پھریں، اس کی تبلیغ کرتے پھریں۔ یہ تشکیل تبلیغ اس کی ہونی چاہیے اس وقت۔ جو بندہ نماز کو آ گیا، وہ نماز میں جو کر رہا ہے وہ اس کے امام اور مسلک کے اور حدیث کے حساب سے صحیح ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ جو باہر دوسرے جو نماز میں ہی نہیں ان کو پکڑیں آپ۔ یہ انتشار والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مسئلے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، اور بھی مسائل ہیں کہ بھئی آمین زور سے بولنا، پھر وہ رفع یدین کرنا، وہ بھی مسائل ہیں۔ چونکہ وقت 11:30 تک ہی تھا تو اس لیے ہم مکمل کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہمیں سنانی چاہیے اس کا وقت ختم ہو گیا، 1-2 بات جملوں میں ہم اسے سنا دیتے ہیں۔ دیکھو اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہر انسان کی ایک جوانی اور جوش اور خوشی کا موقع رہتا ہے، پھر ہر انسان کی زندگی میں زوال آتا ہے۔ ایک انسان اپنے موقع پر کتنا پہلوان رہتا ہے، کیسے کشتیاں لڑ لیتا ہے، کتنا بھاری وزن سامان اٹھا لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر اسے 5 کلو وزن اٹھانے سے بھی منع کر دیتا ہے، اب اسے گاڑی چلانے سے بھی منع کر دیتا ہے، نیچے بیٹھنے سے منع کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، اسرائیلی روایات ہے، مستند حدیث نبوی سے ثابت نہیں ہے، اسرائیلیات میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ جب آپ روح لینے کے لیے آتے ہیں تو آنے سے پہلے مجھے تھوڑا اطلاع کر دینا تو میں موت کی تیاری کر لیتا ہوں۔ وہ چونکہ نبی تھے تو اس واسطے فرشتے ملتے تھے، فرشتے آتے تھے، انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں، وہ شیطانوں کے پاس تھوڑی آئیں گے۔ لوگ جنات بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی جادو کرا رہا ہے، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی قبضہ کر کے بیٹھ رہا ہے، کوئی ایسے کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے کہ بھئی اس کو اگر گوشت نہیں دیا جائے تو قصاب کوئی کاٹ کھا جائے گا۔ تو فرشتے اچھے لوگوں کے پاس آتے ہیں، جناتوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جب آپ کی موت کا وقت آنے ہوگا تو ہم آپ کی اطلاع کر دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کیا بات ہے، کہنا چلنا ہے، وقت ہو گیا۔ تو ایسے کیسے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ بھئی آنے سے پہلے اطلاع کریں گے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اطلاع کی تھی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو کیسے اطلاع کی آپ نے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے پہلے آپ کی نظر اچھی تھی، اب آپ کو صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نظروں کا کمزور پڑ جانا موت کی علامت ہے کہ آپ کی موت قریب ہے۔ پہلے آپ کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، گھٹنوں میں درد نہیں تھا، اب آپ کی کمر جھک رہی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یہ میں نے دوسرا سگنل دیا آپ کو کہ موت کا وقت قریب ہے۔ تیسرا سگنل، آپ کے بال سیاہ تھے اب سفید ہونے شروع ہو گئے، بالوں کی سفیدی، یہ تیسرا سگنل ہے کہ آپ کی موت قریب ہے۔
وہ 3 سگنل دیا میں، اس کے بعد بھی آپ توجہ نہیں دیے تو میں کیا کروں، اب وقت تو ہے، اب چلنا ہے۔ تو اب دیکھیں ہماری زندگی میں بھی کسی کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، ہمیں تو چشمہ چڑھ ہی گیا ہے بہت بچپن سے ہی، اور بالوں کی سفیدی وہ تو آ ہی جائے گی آہستہ آہستہ اور بہت سے لوگوں کے بال سفید ہو گئے۔ تو ہر ایک کو موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، ہر ایک آدمی کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جس ماحول میں جی رہے ہیں ہمیں کبھی خوف خدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں جس کے ساتھ میرا جو بیہیویئر ہے، جس کے ساتھ میرا رویہ ہے، کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کس کا مال میں لوٹ کے بیٹھا ہوں، کس کا میرے پاس قرضہ ہے، اگر انتقال ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ ہم بہت بے فکری کی زندگی جی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی فجر کی نماز میں، اتنی ہچکیاں لے لے کے رونے لگے کہ آخری صف تک ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ ایک جگہ پہ جا کے تو اتنا روتے روتے رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، رکوع کر دیا۔ عمر جیسے شخص کو اپنی نماز میں رونا آ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر، مؤذن صاحب بیٹھے رہے کہ اگر نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم لالٹین اور چراغ بند کر کے چلے جائیں گے۔ کافی دیر ہو گئی تو سوچا کہ چلو یہ خود نماز سے فارغ ہو کے بند کر دے گا، چلے گئے۔ صبح اذان دینے کے لیے جب آئے تو امام ابو حنیفہ ویسے ہی کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں، اور جب اذان دینے کے لیے وہ مؤذن آیا اور اذان دینے لگا، اذان کی آواز سن کر امام ابو حنیفہ نے سلام پھیرا اور ساری رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جو جو مجرم ہیں وہ سب الگ ہو جائیں اور جو متقی ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ مجرموں کو جب الگ کر دیں گے، متقیوں کو الگ کر دیں گے، اس دن میرا عالم کیا ہوگا کہ میں کس صف میں شمار ہوں گا۔ پوری رات یہی آیت پڑھ کے روتے رہے، اور جب سلام پھیرا مؤذن سے پوچھا چراغ بند کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو مؤذن نے کہا اللہ کے بندے فجر کی اذان دینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا روتے ہوئے، امام ابو حنیفہ ہے، وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت پر اتنا غور ہے کہ اپنی آخرت کا ڈر ہے۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا ہے، تابعین کی اولاد، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ سورہ لا اقسم بہذا البلد، یہ سورہ بعض بچوں پر ایسا اثر کرتا تھا کہ امام صاحب سے جا کے درخواست کرتے، آج نماز میں آپ یہ سورہ مت پڑھیں، میرے نماز میں پیچھے بچہ ہے، یہ بچہ یہ سورہ سنتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اس واسطے یہ سورہ نماز میں نہ پڑھیں آپ۔ اتفاق سے ایک دن امام صاحب نے نماز میں وہ سورہ پڑھ دیا اور بچہ پیچھے تڑپتے تڑپتے وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل پاک تھے، انہیں آخرت کا غم تھا، اپنی موت کا ڈر تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کس بات کا ڈر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دنیا سے جانے کا غم بھی نہیں ہے اور دنیا چھوٹنے کا احساس بھی نہیں ہے، بس اس واسطے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو مجھے پتہ نہیں کہ جنتیوں میں سے اٹھائیں گے کہ جہنمیوں میں سے اٹھائیں گے۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ علم کے پہاڑ ہیں لیکن انہیں اپنی آخرت رلا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں شیخ سعدی نے لکھا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی ہیں، اتنی کرامتیں ان کی ہیں، اتنی کرامتیں ان کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا شخص جو بہت نقد کرنے والے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ عبد القادر جیلانی واقعتاً کرامات والے تھے، بڑی کرامتوں والے تھے۔ اتنی کرامتیں کہ بعض لوگوں نے تو کرامتیں گھڑ دی ان کے عنوان سے، بھئی کرامتیں ہیں تو کچھ اور گھڑ دو اپنی طرف سے، سب مان لیں گے، لوگ مان ہی لیں گے۔ تو بعض لوگوں نے بڑی بڑی کرامتیں اپنی طرف سے گھڑ دی ہیں کہ وہاں کشتی ڈوبی، یہاں نکلی اور جا کے ایک ہاتھ سے اٹھا کے لا لیے، فلاں کر دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو بعض لوگوں نے تو ہنومان بنا دیا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے لا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر ولی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، اے اللہ عبد القادر کو بخش دے، معاف کر دے۔ اگر معاف نہیں کرنا ہے تو کل قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھانا،
تاکہ جب مجھے سزا دی جائے تو لوگوں کی نظر، لوگوں کو میں آمنا سامنا نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ شرمندگی مجھے نہ ہو، اس واسطے مجھے نابینا بنا کے اٹھانا، یا نہیں تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے آپ کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں اس جنت اس واسطے نہیں جنت میں اعلیٰ مقام، جنت الفردوس یہ سب نہیں مانگ سکتا، بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جنتیاں جہاں جوتے چپل چھوڑتے ہیں وہاں اشرف علی کو جگہ دے دے، جہاں جنتی جوتے چپل چھوڑتے ہیں وہاں اشرف علی کو جگہ دے دے، بس اتنی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، بیان القرآن تفسیر لکھی ہے، امداد الفتاویٰ فقہ کی کتاب، فتاویٰ کی کتاب لکھی ہے، امداد الاحکام لکھی ہے، اتنا بڑا آدمی جن سے کئی ولی بنے ہیں، ان کی دعا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں جنتی جہاں چپل چھوڑتے ہیں وہاں جگہ دے دے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اس واسطے نہیں مانگ رہا ہوں کہ اشرف علی جنت کا مستحق ہے، بلکہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اشرف علی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جہنم میں جل سکے، اس لیے جگہ مانگ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ، یہ صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کا عالم یہ ہے کہ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، یوں ہی عمر تمام ہو رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم موت سے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس واسطے اپنے معاملات صاف رکھیں، اخلاق بنائیں، علماء سے تعلق جوڑیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ ہو گئی عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اور کب داڑھی رکھیں گے، اور کب سنتوں پہ آئیں گے؟ 50 سال کے بعد بھی آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا ہو تو کیا اللہ کے رسول کو چہرہ دکھائے گا؟ اب ہم یہ سنت کے بغیر زندگی جو گزار رہے ہیں، کون ہم سے خوش ہو رہا ہے؟ ہم بیمار پڑ جائیں تو کون سہارا دینے کے لیے تیار ہے؟ کتنے گھروں کا عالم یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کی حالت میں ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار تمنا کر رہے ہیں کہ بھئی چلے جائیں تو ان کے لیے بھی سکون، ہمارے لیے بھی سکون ہے، اور ہم اسمارٹ بنے پھر رہے ہیں۔ اب تو ہم سوچیں، غور کریں، موت قریب آ رہی ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا جہنم سے بچنے کا عمل بتا دیجئے، جہنم سے بچنے کا عمل بتا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل بہت زبردست، وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے 2 آنسوں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں۔ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میری زندگی کا حساب نہیں دے سکتا، اس ڈر سے جو بندہ 1-2 آنسوں بھی نکال لے اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ رو اللہ کے سامنے، تنہائی میں رونا، اللہ کے سامنے اپنی گناہ یاد کر کے رونا۔ یہ آنکھوں سے نکلنے والا پانی اتنا زبردست ہے، جہاں سمندر جہنم کو بجھا نہیں سکتے، 2 آنسوں اللہ کے جہنم کو بجھا دیں گے، اللہ عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہے، دل بہت سخت ہو چکا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، نگاہیں بہت گندی چیزیں دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں، دماغ بہت غلط سوچنے لگ گیا ہے، اس واسطے دل پتھر بن گیا، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اب اس میں رونا نہیں آتا ہے۔ اللہ کو رونے والے بہت پسند ہیں۔ بچہ روتا ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے، بندہ روتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے لگا لیتے ہیں، اپنی رحمت کی چادر ڈھانک لیتے ہیں، رحمت کی چادر سے ڈھانک لیتے ہیں۔ رونے والا بندہ چاہیے اللہ کو، ڈرنے والا بندہ چاہیے اللہ کو۔ اللہ نڈر بندوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، ایک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ سمندر اور ہوا میں اڑا دینا۔ تو اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا، حالانکہ مسلمان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے جلا دیا اور راکھ سمندر میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے نیاز ہے، سمندر کو حکم ملا پوری راکھ جمع کرو، ہواؤں کو حکم ملا پوری راکھ جمع کرو، جو کچھ بھی جلا کے اڑایا تھا سب جمع ہوئی، پھر اللہ نے انسان بنایا۔ اب پوچھا کیوں اس طرح کیا؟ دفن کرنا سنت تھا، جلا کے کیوں کر دیا؟ اس طرح اڑانے کا کیوں حکم دیا اپنے بچوں کو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ اتنے گناہ کیے زندگی میں، تو میں نے سوچا کہ اب اگر تیرے سامنے آؤں گا تو حساب نہیں دے سکتا۔ تیرا ڈر اتنا تھا کہ میں نے بچوں کو کہا کہ جلا کے اڑا دو، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، راکھ بکھر جائے گی تو اللہ بھی چھوڑ دیں گے، یہی ایک عذاب ہے میرے لیے، باقی اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا۔ اس ڈر سے میں نے میرے بچوں سے کہا کہ مجھے جلا کے میری راکھ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ڈر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ کے باوجود بھی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ڈر چاہیے، ڈرنے والا دل، رونے والی آنکھیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ڈرنے والا دل، رونے والی آنکھیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔
ہم چٹکلے سنتے سنتے، جوک دیکھتے دیکھتے، فلمیں اور ریلز دیکھتے دیکھتے دل مردہ ہوتے چلے گئے ہیں، رونا ختم ہو گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ختم ہو گیا۔ ورنہ تو ایسے بندے تھے، بعض صحابہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیات الصحابہ میں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اتنا رویا کرتے تھے، رونے کی وجہ سے بعض مرتبہ حضرت عمر کے چہرے پہ نشان صاف نظر آتے تھے، چہرے پر وہ لڑی بہتی ہے، بہنے کی وجہ سے وہ نشان صاف نظر آتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنا رونے کی ان بزرگوں کو، ان صحابہ اکرام کو جنہیں جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں؟ اس واسطے زندگی کو مذاق میں مت لو، علماء کی باتوں کو مذاق میں مت لو، کبھی ڈانٹ کر، کبھی غصے سے، کبھی محبت سے، کبھی مسائل سے، کبھی دلائل سے سمجھاتے اسی واسطے ہیں کہ ذمہ داری ہے سمجھانا، اور ہم سب کی ذمہ داری اپنی زندگیاں بدلنا، اس واسطے اپنی اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔